اچھا دوستو، ایک بڑی ڈیبیٹ کھل گئی ہے کہ کون سا ملک جو ہے بہتر ہے رہنے کے لیے آج کل کی سچویشن میں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا لوگ بڑے پریشان ہیں، اکنامک سچویشنز جو ہے بڑی ڈاؤن ہو گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا بہت زیادہ. تو اس حوالے سے ایک ڈیبیٹ سی کھل گئی ہے. لوگ پوچھ رہے کہ بھائی کون سے ملک کہاں پہ جانا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، کہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے جانا چاہیے، سستے ریٹ میں یا سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ. یہ میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی تھی ابھی پچھلی دنوں، سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پراپرٹی بائی کرنے کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے میں نے بنایا تھا کہ ترکی کا سٹیزن شپ کیسے لے سکتے ہیں. اور پھر میں نے اور بھی جو ہے نا سٹیزن شپ کی ویڈیو شیئر کی تھی کہ آپ وداؤٹ جو ہے انویسٹمنٹ کے کیسے وہ کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ یار اتنا پیسہ کون خرچ کر سکتا ہے باہر کی کنٹریز میں، اور اتنا پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس طرح مہنگے آپشنز کے اندر جائے، رائٹ؟ کیونکہ پاکستان کے اندر پہلی بات تو یہ کہ ڈالر بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ابھی، اور اگر کسی کے پاس پیسہ ہے بھی تو ان کو ڈالر میں کنورٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ڈالر پاکستان میں آلموسٹ نایاب ہو گیا ہے. اور اگر ڈالر مل بھی جاتا ہے تو پھر اس کو باہر ٹرانسفر کیسے کرے، باہر موو کیسے کرے، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ریسٹرکشنز ابھی بہت زیادہ ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا یار ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اپنا جو میرا اوپینین ہے، جو میرے خیالات ہے، جو میرے دل کی بات ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بزنس مین ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کسی بھی کنٹری میں موو کر سکتے ہو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کے لیے یا ریزیڈنسی کے لیے یا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو پھر تو آپ پاکستان میں رہتے ہو تب بھی آپ جا سکتے ہو باہر، آپ کے پاس بہت سارے راستے ہوں گے، کیونکہ جب آپ بزنس مین ہو، آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، تو آپ کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، رائٹ؟ آپ کو راستہ مل جائے گا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ باہر رہتے ہو پاکستان سے، مثلا مڈل ایسٹ میں رہتے ہو، دبئی، یو اے ای، سعودی عربیہ، عمان، قطر، بحرین، کویت وغیرہ، یا ملیشیا، تو ان کنٹریز میں اگر آپ رہتے ہو، کیونکہ وہاں پہ سٹیزن شپ نہیں ملتی چاہے آپ 50 سال کیوں نہ رہے، اور آپ کے پیسے وہاں پڑے ہوئے، تو وہاں سے پیسہ موو کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہاں سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یعنی ترکی آنا چاہتے ہیں یا یورپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بنسبت بہتر ہے آپشن. تو آپ اگر سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ آپشن پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں جس میں نے آپ کو یورپ کے آپشنز دی ہے، ڈومینیکا وغیرہ جو کیریبین کے آپشنز دی ہے میں نے آپ کو، ترکی میں آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے ایک اچھا کنٹری ہے، آلدو کہ سیٹلمنٹ کے لیے مشکل ہے کنٹری، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے بڑا اچھا کنٹری ہے. انویسٹمنٹ پہ بڑا اچھا ریٹرن ملتا ہے یہاں پہ اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہو، اور سٹیزن شپ کا آپشن بھی ان کا بہترین ہے آج کل کی حالت میں دوسرے پروگراموں کے مقابلے میں، کیونکہ آپ کا پیسہ جو ہے نا یہاں پہ سیف رہتا ہے اور آپ کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے. تو ترکی موو کرنا بھی آپ کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ مڈل ایسٹ میں بیس کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اب جنرلی بات اگر ہم کریں نا پاکستان میں عام لوگوں کی یا جو مڈل کلاس لوگ ہیں، اور اگر دبئی وغیرہ مڈل ایسٹ میں بھی جو جاب والے لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں ابھی اور کچھ نہ کچھ پیسے کما رہے ہیں اپنی لائف گزارنے کے لیے، آپ لوگوں کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جہاں پہ آپ رہتے ہو اس وقت وہ آپ کے لیے بیسٹ کنٹری ہے، یعنی رہنے کے لیے وہ بہترین کنٹری ہے. آپ وہیں پہ جو ہے خود کو ایڈجسٹ کرو، وہیں پہ حالات کا مقابلہ کرو اور وہیں پہ رہنے کی کوشش کرو. یہ میرے خیال سے سب سے بیسٹ آپشن ہے آج کل کی حالت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت بحران کا شکار ہے. میں تو جانتا ہوں کیونکہ میرے بہت سارے دوست مختلف کنٹریز کے اندر رہتے ہیں اور ان سے ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹس ملتی رہتی ہے، اور ویسے بھی آپ رپورٹس اگر پڑھتے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. میں تو رپورٹس ریگولرلی پڑھتا ہوں، رائٹ؟ ترکی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کتنا ایکسپینسو ہے ترکی میں اس وقت بے تحاشا مہنگائی ہوئی ہے، بہت زیادہ مہنگا ہے ترکی 2 سال پہلے کے مقابلے میں. اسی طرح پاکستان کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ پاکستان کتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، ابھی مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور ڈالر جو ہے نا 300 کو ابھی ٹچ کر رہا ہے. تو اس صورت میں پاکستان سے نکلنا بھی جو ہے یہ اچھی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر پاکستانی روپیہ ہے تو اس کا ڈالر میں کچھ بھی نہیں بنے گا، اور باہر خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی جو تھوڑی بہت پاکستان میں جو وہ ہوگی، آپ کے پاس تھوڑا بہت جو انویسٹمنٹ ہوگی یا جو آپ کی سیونگ ہوگی، وہ باہر جا کے بہت تیزی سے آپ کی ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ نہ باہر کے رہیں گے نہ واپس آ سکیں گے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح اگر آپ یو ایس اے کی دیکھ لو تو یو ایس اے خود ریسیشن میں چل رہا ہے، وہاں بھی بہت مہنگائی ہوئی ہے. یو کے کی آپ بات کریں، وہاں پہ لوگوں کو بھوک کا مسئلہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا. یو کے بھی ایک کرائسس کا شکار ہے. یو کے تو خیر 3-4 سال سے کرائسس کا شکار چل رہا ہے. اور باقی جرمنی وغیرہ میں دوست رہتے ہیں، باقی کنٹریز میں ڈنمارک میں دوست رہتے ہیں. تو ان سب کا یہی کہنا ہے کہ یار وہاں بھی مہنگائی ڈبل سے ٹرپل ہوئی ہے، اور وہاں بھی بہت زیادہ جو ہے نا لوگ مشکلات کا شکار ہے. ایک بندے کا جتنے پیسوں میں گزارا ہوتا تھا آج سے 2 سال پہلے یا کووڈ سے پہلے،
اب جو ہے اس پیسوں میں گزارا مشکل ہے، اب وہاں پہ ڈبل ٹرپل خرچہ ہو گیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، یہ کورونا کے بعد اور پھر جو رشیا میں وار شروع ہوئی ہے یوکرین کے اندر، اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہے نا سپلائی، جو فوڈ سپلائی ہے اور دوسری چیزوں کی جو سپلائی ہے تیل وغیرہ کی، اس میں مسئلے آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا ایک بحران کا شکار ہو گئی ہے اور جو اکنامک سسٹم ہے وہ بھی کولیپس کر رہا ہے۔ تو اس حالات کے اندر جو ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ کا پاکستان میں گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ 2 ٹائم کی روٹی اور ایک چھت، چاہے وہ کرائے پہ ہو چاہے وہ اپنی ہو، وہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہو، اگر وہاں پہ آپ کوشش کرو گے نا تو اپنے لیے خوراک کا انتظام کرنا، اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا اور ایک چھت کا انتظام کرنا، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آسان بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ بولو کہ یار میں پاکستان میں مجھے نہیں مل رہا، میں پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں باہر جانے کے لیے۔ آپ جو باہر جانے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہو، انہی پیسوں میں آپ پاکستان کے اندر اپنے لیے اچھی لائف سیٹل کر سکتے ہو۔ مثلا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر آپ مجھے کینیڈا کا ویزا دے دو، مجھے یورپ کا ویزا دے دو، میں 20 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، میں 25 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، یا لوگ جو ہے وہاں پہ پیسے لے کے باہر جانے کی کوشش میں ہوتے، تو وہی پیسے آپ پاکستان میں خرچ کرو گے تو وہاں پہ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہو، وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہو۔ پاکستان میں بھی اپرچونٹیز بہت ہے، تو وہاں پہ آپ اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہو اپنے فیملی کے لیے اور اپنے لیے، وہاں پہ آپ ایک نظام بنا سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ اسی طرح اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہو اس وقت تو وہاں پہ کوشش کرو جو آپ کی جاب ہے اسی کو کنٹینیو کرو، اور اگر آپ کا بزنس ہے تو اس کو کوشش کرو بہتر کرنے کی اور اسی میں مزید انویسٹ کرو، کیونکہ کسی بھی اور کنٹری میں جاؤ گے آپ تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے شاکس آپ کو لگیں گے۔ ایک تو وہاں پہ سیٹلمنٹ جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، ہر جگہ پہ آپ کا پیسہ لگتا ہے، قدم پہ قدم پہ آپ کا لاکھوں روپیہ لگتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ وہاں کے لینگویج کے مسئلے، بیوروکریسی کے مسئلے، نیا کنٹری ہوتا ہے، کوئی بھی کنٹری میں، صرف ترکی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی کنٹری ہوگا، تو وہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اور 1-2 سال کے بعد جا کے آپ کو کوئی سکون ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر ڈیسیجن غلط گیا تو ہو سکتا ہے وہاں پہ 1 سال میں سارے پیسے گنوانے کے بعد آپ واپس چلے جاؤ، رائٹ؟ تو یہ مسئلے ہے دوسرے کنٹریز کے اندر، اسی لیے آپ کوشش کریں کہ اس وقت چونکہ بحران چل رہا ہے سب جگہ پہ، آپ جہاں پہ ہو وہیں پہ اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹک ہو جاؤ اور وہیں پہ اپنے آپ کو امپروو کرو، تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے میرے خیال سے۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی بیسٹ کنٹری کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سا بیسٹ کنٹری ہے موو کرنے کے لیے یا رہنے کے لیے۔ بیسٹ کنٹری وہی ہے جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہو اس بحران کی صورتحال میں، کوشش کرو کہ وہیں پہ اسٹک رہو، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس وقت، کیونکہ تمام ملکوں کی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور ہر جگہ پہ جو ہے مسئلے مسائل بہت چل رہے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ گائز، اور آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہوگا، اور سوری اگر آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یار میں کہیں اور نکل جاؤں اور کون سا کنٹری بیسٹ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہو، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ انفارمیشن میرے ذہن میں تھی تو میں نے کہا یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو میں کنوے کروں۔ تھینک یو گائز، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔